یہاں پر نہیں تھی، تو اس لیے ہم عید پینتیکوست کے حوالے سے کوئی کلام، ہم پاکرو کے بارے میں ہم کلام نہیں کر سکے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کوئی کلام اس میں کیا تھا کہ نہیں۔ سب نے کیا، پاسٹر فیاض نے کیا، پاکرو کے لیے کلام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں آئیے ہم آج خدا کے روح کے بارے میں کچھ سیکھیں گے، اور خدا کے روح سے ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل میں، اور یوحنا کی انجیل میں جہاں پر اس کی 14 باب میں یہ لکھا ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کلام کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو اس میں یوں لکھا ہے اس کی 16 آیت میں، یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ یہاں پر یہ ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ دوسرا مددگار، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مددگار ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، اس کو یونانی میں جو ہے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کی کہ یہ یونانی میں جو اس کے لیے ورڈ ہے وہ پیراکلیٹس ورڈ ہے، اور پیراکلیٹس ورڈ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ مددگار۔ اور اگر ہم مختلف جو تراجم ہیں، جیسے کہ اگر ہم نیو جو انٹرنیشنل ورژن ہے بائبل کا، اگر اس میں دیکھیں تو اس میں یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ ایڈوکیٹ یوز کیا گیا، یعنی کہ جو ہماری جو ہے وہ ہمیں ایڈوکیٹ کرنے والا، ہماری شفایت کرنے والا ہے۔ یا ہم اگر نیو کنگ جیمز ورژن میں دیکھیں تو وہ ہیلپر، مددگار اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اگر ہم کنگ جیمز ورژن میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کمفرٹر ہے، ہمارا ہمیں سکون، اطمینان اور پیس دینے والا ہے خدا کا روح جو ہے۔ یہ جو تینوں اس میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان جو پیراکلیٹس ورڈ ہے اگر ہم اس کو مختلف لفظوں میں دیکھیں، اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھیں، تو اس کا ہم مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارا وہ کونسلر ہے، ہمارا وہ ٹیچر ہے، ہمارا وہ مددگار ہے، اور وہ ہمارا اطمینان ہمیں بخشنے والا ہے، وہ ہماری شفایت کرنے والا ہے، وہ ہمیں مضبوط کرنے والا ہے، وہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے تاکہ ہماری طرفداری کرے، تاکہ ہماری شفایت کرے، تاکہ جب ہم خدا باپ کی حضوری میں کھڑے ہوں، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ ہمارے لیے اپیل بھی کر سکے۔ یہ سارے جو ورڈ ہیں، اس لفظ کا جو مطلب پیراکلیٹس کا مطلب ہے، ہم یہ لے سکتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ جو باتیں ہیں اپنے عید فصح کے دن جب وہ آخری کھانا کھا چکے تھے، تو اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزارا۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ تمثیلوں میں بات کی، جب بھی وہ بات کرتے تھے، پورے اناجیل میں ہم دیکھ لے چاروں میں تو وہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے، لیکن یہاں پر اب جب خدا یسوع مسیح کو پتا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں، اب میرا وقت آ گیا ہے، تو اب شاگردوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہیں، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کو یہ بتایا ہے۔ یہ بھید کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں جو خدا یسوع مسیح اپنے بلیورز کو دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ باتیں شاگردوں کے لیے تھی، بلکہ ہمارے لیے جو ہم بلیورز ہیں ان کے لیے بھی یہ باتیں ہیں، کہ خدا یسوع مسیح نے، اگر ہم 14، 15 اور 16 باب اور 17 باب بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ان سارے باب میں یہی باتیں ہیں جو خدا یسوع مسیح نے کہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس میں آگے بڑی تفصیل کے ساتھ صرف یہی آیت اس میں نہیں ہے، خدا یسوع مسیح ان کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں باپ سے نکلا ہوں اور باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں، اور یہ کہ آپ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور دوسرا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں شاگردوں کو یہ بات بھی کرتے ہیں، اسی کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔
تو میرے عزیزو ہم کب جو ہے وہ نہیں ڈرتے، کب ہم جو ہے گھبراتے نہیں ہیں؟ جب روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ ہمیں تسلی دیتا ہے. جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اطمینان کیا ہے؟ پیس کیا ہے؟ پیس وہ ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں شانتی ہمارے دل میں بھرتا ہے، جو ہمیں جو ہے وہ پرسکون رہنے کے لیے ہمیں جو ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں حالات اس قسم کے ہیں، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، 2 حادثات ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بے شک ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ پریشان کر دیتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا تاریکی کے اختیار میں ہے. وہ دنیا پر اختیار اس ابلیس کا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. جہاں پر خدا کا اختیار ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو، ہم یہ سن کر ہمیں افسوس اور دکھ تو ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے قیامت ہو گئی، ان لوگوں کے لیے یا ان کے گھرانوں کے لیے جس پر بھی یہ حادثہ ہوا. اور دنیا میں آج یہ ایک نہیں، بہت سارے حادثات ہر وقت ہر لمحہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں ایک پیس اپنے اندر رکھتے ہیں، ایک اطمینان ہم اپنے اندر رکھتے ہیں. اور خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ بچاتا ہے. کس وسیلے سے بچاتا ہے؟ اس روح القدس کے وسیلہ سے جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں ہر قسم کے خطرے کو آنے سے پہلے ہی وہ بھانپ لیتا ہے اور ہمیں ایسی چیزوں سے بچاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم خدا کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس لنک، اس ریلیشن میں رہتے ہیں، تو ہم یہ ساری چیزوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا یسوع مسیح ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھائے گا، وہ ہمارے اندر ہوگا، ہمیں بتائے گا. وہ ہمیں صرف خدا کے باتیں ہی نہیں سکھائے گا، وہ ہمیں صرف کلام کو ہی نہیں سکھائے گا، وہ ہمیں دنیا میں رہنا بھی سکھاتا ہے، وہ دنیا میں ہمیں چلنا بھی سکھاتا ہے. وہ ہمیں، جیسے کہ ہاں انسان، ہم جانتے ہیں کہ انسان کی سرشت گناہ کی سرشت ہے، انسان ہر وقت گناہ کی طرف مائل رہتا ہے. لیکن خدا کا روح ہمیں جو ہے اس پر بھی ہمیں قابو پانے میں مدد دیتا ہے. وہ ہمیں اسپرچولی اسٹرانگ ہونے میں مدد دیتا ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمارا اچھا استاد ہے. اور وہ ہمیں دنیا میں رہنا بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے اٹھنا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، کس طرح سے کلام کرنا ہے. اور اسی طرح سے خدا یسوع مسیح یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی. دنیا کون ہے؟ میں نے ہمیشہ یہی آپ سے بات کی کہ دنیا وہ دنیا ہے جس پر تاریکی کا کنٹرول ہے، جس پر تاریکی کا اختیار ہے، اور وہ دنیا ہے. جیسے کہ ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اور غالب آنے والے لوگ اور دنیا کے لوگوں میں فرق رکھا گیا ہے. اور یہی بات ہے جو خدا یسوع مسیح یہاں پر بھی اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں. اگر ہم اس میں 17 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. روح حق کیا ہے؟ سچائی کا روح ہے، جو خدا کا روح ہے، جو خدا یسوع مسیح جب آسمان پر جاتے ہیں، جب وہ باپ کے ساتھ جلال میں ایک ہوتے ہیں، ری یونائٹ ہوتے ہیں، تو روح القدس جو ہے وہ زمین پر آتا ہے تاکہ وہ ہمیں، وہ جو روح ہے جو خدا یسوع مسیح ہمارے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ پہلے دنیا میں خدا یسوع مسیح ہیں، وہ شاگردوں کو سکھاتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے. لیکن اب ایک ضرورت تھی کہ خدا یسوع مسیح جب یہاں پر موجود نہیں ہے تو روح حق ہمارے ساتھ رہے، جو خدا یسوع مسیح کا پرتاؤ ہے، جو خدا یسوع مسیح ہی ہے، جو روح القدس کی شخصیت میں یا روح القدس کی حیثیت میں ہمارے ساتھ، ہمارے اندر رہتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ دنیا اسے نہ تو حاصل کر سکتی ہے، دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی. کیوں نہیں حاصل کر سکتی؟ کیونکہ دنیا تاریکی کے کنٹرول میں ہے اور دنیا گناہ کے کنٹرول میں ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہم ان سارے چیپٹرز میں آگے پڑھتے ہیں تو اس میں خدا یسوع مسیح بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تم نے مجھے جان لیا ہے، تم مجھ پر ایمان لائے ہو. تو کیوں نہیں دنیا حاصل کر سکتی؟ کیونکہ اس نے خدا کے بیٹے کو نہیں پہچانا. خدا کے بیٹے کو جب نہیں پہچانا تو وہ روح القدس کو بھی حاصل نہیں کر سکتی. وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائے، خدا باپ کو نہیں جانا، اس لیے دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی اور نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میرے عزیزو، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو شاگرد ہیں ان کے اندر خدا کا روح پہلے سے موجود تھا.
لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں تھے، وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ جب خداوند یسوع سے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، خداوند یسوع سے ان کے ساتھ ساتھ ہے، تو اٹ مینس کہ روح القدس ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ ہم ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی کہ ہم جب اس میں نہیں تھے، جب ہم نے خداوند کے روح کو نہیں پہچانا تھا یا ہم خدمت میں نہیں تھے، تو کوئی نہ کوئی روح ایسی تھی جو ہمیں سکھا رہی تھی، کوئی نہ کوئی روح ہمارے اندر تھی جو ہمیں کلام کو سیکھنے میں، کلام کو سمجھنے میں اور ہر طرح سے سمجھنے میں ہماری مدد کر رہی تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہمیں اس کی پہچان ہوئی تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے شاگردوں کے ساتھ بھی خدا یسوع مسیح کا روح پہلے سے موجود تھا، کہ وہ اس لیے موجود تھا کہ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ جیسے پطرس رسول جب خدا یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کو اس کی پہچان اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، یا اس طرح سے وہ ان کے اندر نہیں تھا جس طرح سے خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد عید پینتیکوست سے ان پر نازل ہوا۔ یعنی کہ اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی ٹریننگ کا ٹائم تھا، جس طرح سے ہماری ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی قوت ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی قوت ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہم اس کی پہچان میں بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو اسپرچولی جب اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوت کون سی ہے۔ اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری بات جو ہے یہ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ سکھانے کی کوشش کریں، ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ تم کیا ہو، تمہارے اندر کیا ہے اور تمہارا رول کیا ہوگا، تمہیں کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے تمہیں ایمان لانا ہے، کس طرح سے تمہیں میرے گواہ ٹھہرنا ہے، کس طرح سے تم نے دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، کس طرح سے تم نے دنیا پر غالب آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا یسوع مسیح جو ہیں ان کو سکھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ آگے اگر ہم 15 باب میں اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پہ خدا یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، تو میرے عزیزو، ہمیں خدا یسوع مسیح نے اپنے جو ہے وہ انگور کی ڈالیاں ہمیں خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، اور پھر نیچے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ہم اس پر یہ بھی کلام کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر جو ہیں وہ عمل کریں، کلام پر عمل کریں۔ میرے عزیزو، اس بات کا مطلب یہ بھی ہے، یہ بھی مقصد ہے، لیکن اس کا مطلب یہ اور بھی ہے کہ جب روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے، روح القدس کو ہم اپنے اندر سکونت کرنے دیتے ہیں، روح القدس کی ہم پیروی کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کی انسٹرکشن کو سنتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، تو تب ہم خدا یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی بات، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے ساتھ چلتے ہیں اور روح القدس کو ہم رنجیدہ کر دیتے ہیں، تو پھر ہم خدا یسوع مسیح میں قائم نہیں رہ سکتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب روح القدس ہمارے اندر آئے گا تو ہمیں اس میں قائم رہنا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اگر انگور کا درخت ہے، تو درخت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح القدس سے بھرا ہوا درخت ہے، وہ حکمت سے بھرا ہوا درخت ہے۔ اور ہم جو ٹہنیاں ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پودا جو زمین میں جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جڑیں ہیں، وہاں سے وہ پانی لیتا ہے، وہاں سے وہ خوراک لیتا ہے، اور پھر وہ تنے کے ذریعے جو ہے وہ خوراک ٹہنیوں تک پہنچتی ہے، پتوں تک پہنچتی ہے اور پھلوں تک پہنچتی ہے، اور وہ پھلدار پودا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری بھی بیس، ہماری بنیاد کب ہمارے ساتھ، ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں؟ جب روح القدس ہمارے اندر ہے۔ اگر روح القدس ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم بے شک کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری بہت ساری ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم بہت سارے طریقے اپنا رہے ہیں، بہت سارے ایسے روایتی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن ہماری جڑیں اس کے ساتھ مضبوط نہیں ہیں، ہماری جو ٹہنیاں ہیں اس درخت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں، اس لیے ہم بہت سا پھل نہیں لاتے۔ لیکن جب ہم اس
پانی اس خوراک میں سے لیتے ہیں جو روح القدس دیتا ہے، جو خدا یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے، تو ہم پھر پھل بھی لاتے ہیں۔ تو قائم رہنے کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم روح القدس کو رنجیدہ نہ کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس کو فالو کریں، اور اس کو ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں اول جو ہے وہ ترجیح دیں، یعنی اس کو اول جو ہے ہم مقام دیں، اس کو سرفرازی ہمیشہ ہم بخشیں، اور ہم نہیں بخشیں بلکہ خداوند کی طرف سے وہ سرفراز ہے، لیکن مطلب کہ ہم اس کو وہ مقام دیں، وہ ویلیو دیں جو اس کی ہے۔ لیکن اگر ہم اس روح کو حقیر جانیں گے تو میرے عزیزو ہم اس درخت کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح اور بہت ساری باتیں جیسے کہ اپنے شاگردوں سے کرتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ یہاں پر یہ بھی خدا یسوع مسیح بات کرتے ہیں کہ تم نے آج تک میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، لیکن جب بھی تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ لیکن وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ روح القدس جب ہمارے اندر سکونت کرتا ہے تبھی ہمارے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، بہت سارے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں اور ہم اکثر اپنی دعاؤں میں بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، تو میرے عزیزوں خالی نام سے مانگنے سے ہمیں نہیں ملتا جب تک ہم اس میں قائم نہیں رہتے۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح بار بار ان کو جو اتنی ہدایات انہوں نے یہاں پر دی ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے دعا بھی کی ہے، تو اس کا مطلب ان کو یہی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روح القدس جو تمہارے اندر ہوگا وہ تمہیں سکھائے گا، تمہیں بتائے گا، اور تمہیں اس کی ویلیو کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے تمہارے اندر کام کرے گا، اور تمہیں جب اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، تمہیں جو ہے اس کو سمجھ کر اس کے ساتھ چلنا ہوگا، تاکہ جو ہے جو روح القدس تمہارے اندر رکھا گیا ہے، کیونکہ تم نے نہیں بلکہ میں نے چنا ہے تاکہ تم روح القدس کو اپنے اندر لو۔ جیسے کہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی، تو میرے عزیزو ہمارے لیے اور ان شاگردوں کے لیے بھی ایک یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے اندر بھی روح القدس آتا ہے، ہمارے اندر بھی روح القدس ہے۔ یہ اس اعزاز سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے کہ کیوں چنا ہے خدا یسوع مسیح نے ہمیں، تاکہ اس کا روح القدس ہمارے اندر سکونت کرے، تاکہ وہ جو روح القدس ہے وہ ہمارے اندر سکونت کرے اور ہمیں جرت دے، ہمیں دلیری دے، تاکہ ہم یسوع کے نام کی گواہی دے سکیں، تاکہ ہم دنیا پر غالب آ سکیں، تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم خدا کے بھید کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں پہلے تم سے تمثیلوں میں بات کرتا تھا لیکن اب نہیں کروں گا، اب میں تم صاف صاف بتاؤں گا۔ ہمارا جو وقت ہے خدا یسوع مسیح کا ہمیں صاف صاف بتانے اور دکھانے کا وقت ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم جو ہیں خدا یسوع مسیح کے گواہ بنے، خدا یسوع مسیح کی گواہی دیں، خدا کے بھیدوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھیں، اور خدا کے روح کو جو ہے کبھی بھی رنجیدہ نہ ہونے دیں۔ یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ تمہیں عزیز نہیں رکھے گی کیونکہ دنیا نے مجھے بھی عزیز نہیں رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ روح القدس ہے۔ میرے عزیزو ہم سب اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ جب روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہماری سوچ دنیا سے مختلف ہو جاتی ہے، ہمارا طور طریقہ دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے، ہمارا بولنا دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارا دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو پھر دنیا ہمارے سے عداوت اس لیے رکھتی ہے کیونکہ ہم ان کی سوچ کے ساتھ میچ نہیں کرتے، ان کی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہمیں پھر ہیچ لگنے لگتی ہے، ہمیں وہ چیزیں ایسے کوڑا لگنے لگتی ہیں جو ساری دنیاوی سوچیں ہوتی ہیں، وہ ہم ان کو روند کر آگے نکل جاتے ہیں، اور دنیا اس لیے ہم سے جو ہے وہ نفرت رکھتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ میں دنیا میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ میں تلوار چلانے آیا ہوں؟ باپ بیٹے سے جو ہے وہ باپ بیٹے کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، ساس بہو کی جو ہے اسے عداوت رکھے گی اور بہو ساس سے عداوت، کیوں؟ ماں بیٹی سے عداوت کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ نہیں کہ ماں بیٹی جو ہے اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گی، وجہ یہ تھی کہ ان کی سوچ میں ڈفرنس ہو جائے گا، ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی،
उनकी सोच बदल जाएगी। और अगर सास की सोच बदल गई है और बेटी की नहीं बदली तो दोनों में दुश्मनी होना लाजमी है। अगर हस्बैंड की सोच नहीं बदली और बीवी की सोच बदल गई है तो दोनों में दुश्मनी होना लाजमी है, क्योंकि अब उनकी सोच मैच नहीं कर रही, उनमें डिफरेंसेस आ गए हैं। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया तुमसे अदावत रखेगी, वरना हम दुनिया को क्या कह रहे हैं? हम तो दुनिया के लिए दुआ ही करते हैं, हम दुनिया के लिए जो है दुनिया के लिए बरकत ही चाहते हैं। लेकिन वजह सबब क्या है? वो रूहुल कुद्स है जो हमारे अंदर रहता है, जो हमें सिखाता है और जो दुनिया की सोच से हमें परे ले जाता है और दुनिया के साथ हमें मुत्फिक होने से हमें मना करता है कि दुनिया की सोच नहीं रखनी। ये सबब है मौत और दूसरी चीजों का, लान तान का और सारी चीजों का। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर आगे अगर हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ये भी बात करते हैं कि हमें जो है बाप में एक होना है। जिस तरह से बाप और बेटा एक हैं, हमें भी बाप और बेटे में एक होना है। और उसी तरह से हमने कामिल होना है। जिस तरह से बाप कामिल है तो किस तरह से हम हो सकते हैं? रूहुल कुद्स के बगैर हम नहीं हो सकते। हमें किस तरह से खुदा यीशु मसीह के साथ एक होना है? जब हमारे अंदर जो रूह है और खुदा यीशु मसीह का जो रूह है वो हमारे अंदर हो, फिर हमारी सोच एक होती है, फिर हम एक होते हैं उसके साथ, फिर हम उसके साथ मुत्फिक होते हैं और वो हमारे साथ मुत्तफिक होता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें बाप देगा, क्योंकि हम जो भी दुआ करेंगे, हम जो चीज भी मांगेंगे वो रूहुल कुद्स के हदायत से मांगेंगे। जैसे कि हमें उसमें हम ये देखें, रोमियो के खत में पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि मतलब हमें तो दुआ करना नहीं आता, लेकिन रूहुल कुद्स ही है जो हमारे साथ रो रो के हमारे लिए शिफायत करता है। तो मेरे जीजों, रूहुल कुद्स वही दुआ मांगता है, वही दुआ मांगने में हमें मदद देता है जो खुदा बाप चाहता है, जो खुदा बाप की मर्जी है, जो खुदा यीशु मसीह चाहता है। तो हम अगर वो दुआ मांगते हैं जो खुदा यीशु मसीह और खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक होती है तो वो दुआ पूरी होती है। इसका मतलब है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो खुदा तुम्हें देगा। इसलिए मेरे जीजों, यहाँ पर हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि हम अपने आप को ऐसे ही, हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि पानी की लहरों की तरह हम उछलते ना फिरें। और ये ना हो कि मतलब हम उछलते फिर रहे, हमें अब एक सुकून और इत्मीनान अपने अंदर रखना है। हमारे अंदर एक ठहराव होना चाहिए ताकि हम उस ठहराव को अपनी जिंदगी में काम करने दें और दूसरों की जिंदगी में भी हम उसको इजाजत दें कि हम इस रूहुल कुद्स के वसीला से जो है हम उस रूहुल कुद्स को जो हमारी जिंदगियों में है हम उसको काम करने दें। तो मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स का हम सबकी जिंदगी में, बिलीवर्स की जिंदगी में होना जो है वो बड़ा जरूरी है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील में भी ये बात की, 12 बाब उसकी 11 से 12 आयत में कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मत घबराना कि तुम्हें क्या बोलना है। लोग अगर तुम्हें अदालत में या लेके जाएं तो तुम परेशान नहीं होना कि क्या बोलना है, रूहुल कुद्स तुमको सिखाएगा। तो इसलिए मेरे जीजो, आज वक्त है कि हम अपने आप को रूहुल कुद्स के हवाले कर दें। अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपनी बात को, अपनी हर एक चीज को हम रूहुल कुद्स के कंट्रोल में दे दें। वही सब कुछ करने वाला है और वही सब कुछ हमारे लिए करेगा, क्योंकि वो खुदा का रूह है। और हम खुदा के रूह की हदायत से जब हम दुआ करते हैं तो वही दुआएं कबूल होती हैं। हम ये जानते हैं कि हन्ना की दुआ के बारे में सब बड़ा इसका जिक्र करते हैं, और हन्ना इतने सालों से दुआ कर रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई। लेकिन जब उसने खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक दुआ की तो उसकी दुआ पूरी हो गई। तो इसलिए मेरे अजीजों, हर जिंदगी के हर दौर में, हर चीज में, हर जगह पर हमें, क्योंकि अब हम अपने नहीं हैं, हम खून खरीदे हैं, तो हमें रूहुल कुद्स को जो है वो मौका देना है। चाहे हम किसी भी हमारी जिंदगी के मामलात हैं, हमारे बच्चों की शादी है, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत है, या और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, हमें हर चीज में रूहुल कुद्स को जो है वो मौका देना और उसकी जो है हदायत पर अमल करना जरूरी है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारा दूसरा मददगार होगा। रूहुल कुद्स सिर्फ हमारे अंदर इसलिए नहीं है कि हम मौजज़ात करें, इसलिए नहीं कि हम बीमारियों पर काबू पाएं, इसलिए नहीं है कि हम जो है ये बड़े बड़े मौजज़ात करें। रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है जो हर लम्हा, हर वक्त हमारे साथ हो और हम उसकी हदायत पर अमल करें। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन।
خدا ان کی شکر گزاری ہے. روح القدس ہمارا دوسرا مددگار، ہمارا ٹیچر، ہمارا استاد، ہمارا گارڈین، وہ جو ہمیں بچاتا ہے. وہ خدا مسیح کا اپنا روح ہے، خدا کا روح